پارٹی بلاول بھٹو سے مسلم لیگ نون کے وفد کی ملاقات. نون لیگی وفد میں آیا صادق احسن اقبال اور سعد رفیق شامل. راجہ پرویز اشرف، قمر زمان قائرہ، چودھری منظور اور حسن مرتضیٰ بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ. ملاقات میں مجموعی ملکی سیاسی صورتحال اور مستقبل کی سیاسی حکمت عملی پر گفتگو. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سعد رفیق کہتے ہیں حکومت نے اپنے خلاف خود تحریک شروع کی ہوئی ہے. 2 سال میں حکومت نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. پی ٹی آئی نے میڈیا کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنایا ہے. حکومتی اقدامات ریاست کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ملک عوامی امنگوں کے علاوہ کسی اور راستے کا متحمل نہیں ہو سکتا. احسن اقبال کی پریس کانفرنس. قمر زمان قائرہ بولے خورشید شاہ 10 ماہ سے جیل میں ہیں، ان کا کیس ٹرائل نہیں ہو رہا. لگتا ہے حکومت گرفتاریوں سے اپوزیشن کا گلا گھونٹنا چاہتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم، ہم دونوں کی ایک کہانی والی بات ہے. شہباز شریف اور بلاول زرداری کی کہانی کرپشن کی ہے اور انہیں غم احتساب کا ہے. بڑے بھائی اور بھتیجی کی پیٹھ پر چھرا گھونپنے والے شہباز شریف پر بلاول اعتبار کرنے سے ہچکچا رہے ہیں. ناروال سپورٹس سٹی کرپشن کیس میں احسن اقبال کے خلاف نیب ریفرنس تیار. تفتیشی ٹیم نے کرپشن ریفرنس میں احسن اقبال کو مرکزی ملزم نامزد کر دیا. ریفرنس منظوری کے لیے چیئرمین نیب کو ارسال. نیب کے مطابق احسن اقبال آرڈیننس کی دفعہ 9 کے تحت کرپشن کے مرتکب. کرپشن میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں. احسن اقبال نے صوبائی حکومت کے منصوبے کو ہائی جیک کر کے اضافی فنڈز خرچ کیے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو طلب. 9 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا گیا. اجلاس میں ملکی سیاسی، معاشی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور کرونا وائرس کے معاملے پر غور کیا جائے گا. کابینہ ای سی کے 16 جولائی کے فیصلوں کی توثیق کرے گی. 5 وزارتوں اور ڈویژنز کے ایجنڈا آئٹمز منظوری کے لیے پیش ہوں گے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں پاکستان میں پہلے بھی بہت سی سیاسی شخصیات حکومتوں میں اہم ذمہ داریاں نبھاتی رہیں. اثاثوں کی تفصیلات پیش کرنے کی روایت تحریک انصاف نے ڈالی ہے. قانوناً دوہری شہریت کا حامل شخص قومی اسمبلی اور سینٹ کا ممبر نہیں بن سکتا. دیگر عہدوں کے حوالے سے ایسی کوئی قطغن نہیں. آئین کی روح سے وزیر اعظم 5 ایسے مشیر تعینات کر سکتا ہے. چیئرمین سپیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے لاہور کے شہریوں کے لیے خوشخبری سنا دی. کہتے ہیں اورنج لائن ٹرین بہت جلد عوام کے لیے کھول دی جائے گی. منصوبے کے لیے 1600 افراد بھرتی کیے جائیں گے. گوادر میں مشرقی ساحلی شاہراہ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور ہسپتال پر کام جاری ہے. ڈی آئی خان سے یوب شاہراہ کو 2 طرفہ تعاون کمیٹی میں شامل کر لیا. ایران کے ساتھ سرحد پر باڑ جلد مکمل کر لی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت اسپیشل اکنامک زون اتھارٹی کا اجلاس. اسپیشل اکنامک زون کے بورڈ نے مختلف فیصلوں کی منظوری دے دی. اجلاس میں نوشہر و فیروز میں 80 ایکڑز پر انڈسٹریل پارک، بھولیری میں 282 ایکڑز پر اسپیشل اکنامک زون، نوینا اسٹیل ملز پرائیویٹ لمیٹڈ 50 ایکڑ پر قائم کرنے کی منظوری. نوری آباد کے قریب 50 ایکڑز پر ٹائرز فیکٹری قائم کرنے کی بھی منظوری. ملک کے مختلف حصوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور زائد بلنگ پر نیپرا کا نوٹس. نیپرا اتھارٹی کا معاملے پر عوامی سماعت کے انعقاد کا فیصلہ. ہیسکو اور سیپکو کے حوالے سے عوامی سماعت 21 جولائی کو ہوگی. پیسکو، ٹیسکو اور کیسکو کی کارکردگی کے بارے میں عوامی سماعت 22 جولائی کو ہوگی. نیسکو اور پیپکو کے بارے میں سماعت 24 جولائی کو ہوگی. ویڈیو لنک سے سٹیک ہولڈرز اور شہری عوامی سماعت کا حصہ بن سکیں گے. وزیر اعظم عمران خان سے ایم این اے عامر لیاقت کی ملاقات. استعفیٰ پیش کر دیا. وزیر اعظم نے استعفیٰ مسترد کرتے ہوئے کراچی کے مسائل پر آواز اٹھانے پر سراہا. وزیر اعظم نے کہا یہی سیاسی سوجھ بوجھ اور عوام کا درد رکھنے والے منتخب رہنما کا کردار چاہیے. عامر لیاقت کا ٹویٹ. وزیر اعظم سے ملک امین ازلم اور عثمان ڈار کی بھی ملاقات.
عمران خان سے وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی بھی ملاقات ہوئی۔ بھارتی جاسوس کلبھوشن کی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا آج آخری دن، 60 روزہ مدت آج عدالتی اوقات کے بعد ختم ہو جائے گی۔ بھارت نے کلبھوشن کی سزا کے خلاف ابھی تک اپیل دائر نہیں کی۔ صدر کے پاس سزا کے خلاف اپیل کی مدت میں توسیع کا اختیار موجود، آرڈیننس کو پارلیمنٹ اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان۔ صدر نے سزا کے خلاف اپیل کے لیے صدارتی آرڈیننس 20 مئی کو جاری کیا تھا۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں حکومت نے سابقہ فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کو خصوصی اہمیت دی۔ فاٹا کے انضمام کا مقصد قبائلی عوام کو برابر کے حقوق دینا تھا۔ انضمام کے بعد قبائلی اضلاع میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی عمل شروع کیا گیا۔ لیویز کا پولیس میں انضمام بھی اہم اقدام ہے۔ قبائلی اضلاع میں ترقی کے لیے 10 سال تک سالانہ 100 ارب روپے دیے جائیں گے۔ NFC ایوارڈ سے 3% قبائلی اضلاع کو دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں الیکٹرک کار کے اسلام آباد میں پہلے چارجنگ اسٹیشن کی لانچنگ پر پرجوش ہوں۔ اٹک آئل نے فلیگ شپ چارجنگ کی سہولیات کا جناح ایونیو میں آغاز کیا ہے۔ یہ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ایک اور ٹارگٹ تھا۔ ای وہیکلز کی مستقبل کے ٹرانسپورٹ کے طور پر حوصلہ افزائی کی جا سکے گی۔ کرونا نے پنجے گاڑ لیے، متاثرہ افراد کی تعداد 1,46,00,000 سے بڑھ گئی، ہلاکتوں کی تعداد 6,08,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکہ میں مرنے والوں کی کل تعداد 1,43,289، برازیل میں 79,533، برطانیہ میں 45,300، میکسیکو میں 39,184، بھارت میں 27,503، ایران میں 14,188 اور روس میں 12,342 افراد جان لیوا وائرس سے ہلاک۔ کہ پاکستان پر وار جاری، مزید 31 ہلاکتیں، مرنے والوں کی کل تعداد 5,599 تک پہنچ گئی، متاثرہ افراد 2,65,083 ہو گئے۔ سندھ میں سب سے زیادہ 1,13,007 کیسز رپورٹ، پنجاب میں 90,191، خیبر پختونخوا میں 32,086، اسلام آباد میں 14,599، بلوچستان میں 11,436، گلگت بلتستان میں 1,849 اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد 1,915 ہو گئی ہے۔ وفاقی حکومت کا کرونا اور دیگر امراض سے نمٹنے کے لیے نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی ریسپانس ایکٹ متعارف کروانے کا فیصلہ، مختلف بیماریوں سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر یونیفارم پالیسی بنائی جائے گی۔ وزارت صحت نے سمری وفاقی کابینہ کو ارسال کر دی۔ بل کے تحت ہیلتھ ایمرجنسی ریسپانس اتھارٹیز کا قیام عمل میں لایا جا سکے گا۔ 17 رکنی کمیٹی شعبہ صحت کے حوالے سے تجاویز مرتب کر کے پیش کر سکے گی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں مویشی منڈیوں اور عید الاضحیٰ پر SOPs کو یقینی بنانا اہم چیلنج ہے۔ کورونا سے نمٹنے میں ڈاکٹرز اور طبی عملے نے قابل فخر کردار ادا کیا۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں انسانی حقوق کمیشن نے کورونا سے متعلق حکومتی دعووں کا پول کھول دیا، پارلیمانی کمیٹی کا فوری اجلاس بلا کر حالات کا جائزہ لیا جائے۔ ہینڈسم وزیر اعظم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن سے عوام کی زندگیوں سے کھیلا اور کورونا کو کبھی فلو، اسمارٹ لاک ڈاؤن، اشرافیہ کا لاک ڈاؤن جیسے بھاشن دیے۔
जिम खोलने की इजाजत दो या मार दो। कराची में जिम मालिकान सड़कों पर आ गए। जिम मालिकान का मर्द और खवातीन एथलीट्स के साथ कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। गैर मुल्की विमेन एथलीट्स भी जिम मालिकान के मुजाहरे में शामिल। खवातीन एथलीट्स कहती हैं मुराद अली शाह सिंध के साथ नाइंसाफी बंद करें और जिम खोले जाएं। कई माह से जिम बंद होने से मखरूज हो गए हैं। आलमी वबा से डरना नहीं बचना है। किसी भी शख्स में अलामात जाहिर हों तो अपने लिए और ख़ानदान के लिए कोरोना का टेस्ट लाजमी करवाएं। टेस्ट मुस्बत आने पर हुकूमती एहलकार उठा ले जाएंगे, ये तासुर दुरुस्त नहीं। टेस्ट मुस्बत आने पर किसी अस्पताल में लाजमी ले जाने की सोच भी गलत है। घरों में खुद को करंतना किया जा सकता है। कोरोना के मुश्तबा मरीजों का बाहर निकलना, लोगों से मिलना खतरनाक है। कोरोना से डरना नहीं बचना है। क्वारंटाइन है। सेकंड तक हमें हैंड वॉश करने हैं। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। कोरोना से डरना लड़ना है। कोरोना से नहीं डरना लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नशर करेगा। मुल्क भर में पोलियो मुहिम शुरू। 8 लाख से जायद बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। कोरोना की आलमी वबा के बायस 4 माह से इंसदाद पोलियो मुहिम मुअत्तल थी। पहले मरहले में ज्यादा पोलियो केसेस सामने आने वाले अजला फैसलाबाद और अटक में मुहिम चलेगी। जनूबी वज़ीरिस्तान, कराची के कुछ इलाकों और लाहौर के रावी टाउन की 6 मखसूस यूसीज में खुसूसी पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। कोरोना खुद नोटिस केस में वफाकी हुकूमत ने कोरोना पर पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत सेहत ने फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को एक इजाफी तनख्वाह का ऐलान किया। इस मामले पर सूबों से मुशावरत का कोई मुस्बत नतीजा नहीं निकला। अद्वियात की कीमतों में इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुताल्लिक़ भी सूबों को खतूत लिख दिए गए। दोनों मामलात पर सूबे अपनी इनफरादी रिपोर्ट्स जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पेट्रोल पंपों की लीज से मुताल्लिक़ खुद नोटिस में मुल्क भर में जीटी रोड्स के अतराफ दी गई ज़मीन की लीज की तफसीलात तलब कर ली गई। पेट्रोल पंपों, होटलों और रेस्टोरेंट्स को दी गई ज़मीन की तफसीलात और रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। चेयरमैन NHA को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी। केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी। नून लीग MNA बर्जीस ताहिर के खिलाफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नैब ने तहरीरी जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दिया। नैब ने अदालत से बर्जीस ताहिर की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। 22 फरवरी को चेयरमैन नैब ने आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी की मंजूरी दी। बर्जीस ताहिर के ताहाल वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए। दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। स्पीकर सिंध असम्बली और दीगर के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस 11 अगस्त तक मुलतवी। मुलजिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। रेफरेंस में नामजद शमशाद खातून समेत 3 मुलजिमान पेश न हो सके। मुलजिमान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। वकील मुलजिमान के मुताबिक कोरोना की वजह से मुलजिमान पेश न हो सके। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी स्कैंडल केस की समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी। आज भी नैब की जानिब से रेफरेंस दायर नहीं किया जा सका। मजीद वक्त की इस्तदा कर दी गई। अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA
اسلام آباد ہائی کورٹ نے CDA بورڈ ممبران کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. چیف جسٹس اسد من اللہ نے دلائل کے بعد درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا. درخواست گزار کو وزیر اعظم پورٹل پر درخواست دینی چاہیے. یہاں پر زیر التوا کیسز کا اثر پوری عدلیہ پر پڑتا ہے. جب الگ سے درخواست کا فورم موجود ہے تو آپ وہاں جائیں. کراچی کے علاقے لانڈری پروسیسنگ زون میں لگنے والی آگ تاحال بے قابو. گتے کی فیکٹری میں لگنے والی آگ نے 7 واقع کپڑے اور پلاسٹک کی فیکٹریوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا. 16 گھنٹے گزر جانے کے باوجود 70% آگ پر قابو پایا گیا. عمارت میں موجود گتے، کپڑے اور پلاسٹک دانے کے گوداموں میں لگی آگ پر تاحال قابو نہ پایا جا سکا. پاک بحریہ اور ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں آگ پر قابو پانے میں مصروف. اور امریکہ میں سیاہ کی ہلاکت کے خلاف مظاہروں نے فسادات کی شکل اختیار کر لی. پورٹ لینڈ میں توڑ پھوڑ، پولیس کی عمارت کو آگ لگا دی گئی. مظاہرین نے امریکی پرچم بھی نظر آتش کیا. میئر کی وفاقی حکومت کے فوجیوں کو شہر چھوڑنے کی اپیل. اسپیکر نینسی پیلوسی کی مظاہرین کو گرفتار کرنے اور آنسو گیس کے استعمال کی مذمت. امریکی صدر کہتے ہیں وفاق صورتحال کو کنٹرول کرنا اور املاک کی حفاظت کرنا چاہتا ہے.